اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابو الحکیم جہاد اپنی چھٹی کتاب دین اسلام اور اس کی خالصیت میں بحث نمبر 3 معراج والی حدیث آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں مسلمانوں۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے یہ کسی بشر کا مقام ان یکلمہ اللہ کہ بات کرے اسے اللہ الا وحیا مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا بھیجتا ہے اپنا پیغمبر فرشتہ، فیحیی باذنہ پس وہ وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے، ما یشاء جو کچھ اللہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم بلا شبہ اللہ برتر حکمت والا ہے۔ اب صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 7517، بہت لمبی حدیث ہے، مختصر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے آب زمزم سے دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے۔ اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا؟ جواب دیا کہ ہاں، ہر آسمان پر یہی تعارف کروایا گیا، اور مسلمانوں ہر آسمان پر انبیاء موجود تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے آئے اور رب العالمین سے اتنے قریب ہوئے جیسے کہ کمان کے 2 کنارے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں دن اور رات میں وحی کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عہد لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ جبرائیل علیہ السلام کی رضامندی سے بار بار واپس گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی مزید تھے کہ واپس جائیے، مزید کمی کروائیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو نہیں مانا۔ مسلمان، آخر تجھے کس علم نے سچی کتاب قرآن مجید سے اتنا بیزار کر دیا ہے کہ تو اس سچی کتاب کی سچائی کو سننا، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی نہیں چاہتا؟ یاد رکھ مسلمان، میرا ایک ایک بیان تیرے لیے تیرے کمائے ہوئے کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ میرا ہر بیان تجھے دین کی سچائی سمجھاتا ہے تاکہ تو جہنم سے بچ جائے۔ یاد رکھ مسلمان، اگر ساری دنیا بھی تجھے مل گئی آخر میں جہنم، تو پھر تیرے جیسا شاید ہی کوئی بدقسمت ہوگا، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تصور بھی جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو کھول کر آب زمزم سے پاک کیا گیا، کیونکہ انبیاء کے سردار کا سینہ آب زمزم سے کروڑوں گنا زیادہ پاک ہے۔ سورہ حق آیت نمبر 40، انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یہ پیغام ہے فرشتہ علی مقام کی زبان کا، یہ گواہی ہے پروردگار عالم کی کہ سچی کتاب کا ایک ایک لفظ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کیا گیا ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ہر آسمان کے دروازوں پر اپنا تعارف کروانا پڑے اور پھر یہ بھی بتانا پڑے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو آتے جاتے بتانا پڑتا ہو کہ مجھے جانے دو، میں وحی لے کر جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 7481 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی رب العالمین آسمان میں کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتے عاجزی کے اظہار کے طور پر اپنے بازو مارتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ اور سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے کہ میرے نبی نے یکساں تعلیمات دی ہیں۔ مسلمانوں سورہ نجم آیات 1 تا 17 میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے اتنے قریب ہوئے جیسے کمان کے 2 کنارے یا اس سے بھی قریب، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین کا ذکر کیا گیا ہے سچی کتاب میں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ کی اس ملاقات کو مان لیں جس طرح یہ حدیث کہہ رہی ہے، تو پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 51 کا مسلمانوں کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثہ، کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں؟ سورہ نساء آیت نمبر 87 میں پروردگار عالم نے گواہی دی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء کے سردار سے کہا کہ جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء کے سردار نے پہلے یہ حکم مانا۔
فَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور پیروی کرو اس کی جو وحی کی جا رہی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 2 ہے یہ مسلمان۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 203، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، کہہ دو کہ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کیا جاتا ہے مجھ پر میرے رب کی طرف سے۔ سورہ سبا آیت نمبر 50، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو بھیجی ہے میری طرف میرا رب نے۔ تو پھر یہ تصور بھی جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے نبی کے کہنے پر اس وحی میں ترمیم کی درخواست کی۔ مسلمانوں، انبیاء کے سردار نے حکم مانا۔ اس معنی گڑھ حدیث میں جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے رب العالمین کا 50 نمازوں کا حکم مان لیا مگر دوسرے نبی کے کہنے پر اس میں ترمیم کی درخواست کے لیے واپس چلے گئے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، یہ تصور بھی جرم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، کہو بے شک اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 38، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، اور اللہ حکومت کر رہا ہے، نہیں ہے کوئی نظر ثانی کرنے والے اس کے فیصلوں پر، اس کے حکموں پر۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 23، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اس کے کاموں کے بارے میں، وَهُمْ يَسْأَلُونَ، اور یہ سب جواب دہ ہیں۔ مسلمانوں، غیب کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اطاعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ پتہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تسلیم کی۔ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا رب العالمین کا یہ حکم کہ میری امت 50 نمازیں ادا کرے گی، مگر موسیٰ علیہ السلام ڈٹ گئے کہ نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت میں یہ طاقت ہی نہیں، پاور ہی نہیں۔ مسلمانوں، غیب کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ سچی کتاب سورہ مومنون آیت نمبر 15 میں گواہی دے رہی ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم کو اس کے بعد ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم سب قیامت والے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب یہ سچی کتاب کی گواہی ہے۔ میرا مسلمانوں، شرک والا بیان پڑھ لے۔ یہ سچی کتاب کا یہ قانون ہے کہ ایک مرتبہ جب جسم سے روح نکل گئی تو قیامت والے دن سے قبل وہ روح جسم میں داخل نہیں کی جائے گی۔ یہ پروردگار عالم کا اٹل فیصلہ ہے مسلمان۔ تو پھر دوسرے انبیاء اپنے وجود کے ساتھ آسمان دنیا پر کیسے موجود تھے؟ مسلمانوں، یہ انبیاء کا دوسرے آسمانوں پر موجود ہونا ہے سچی کتاب کی سچائی پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے، اور یہ تصور بھی جرم ہے۔ مسلمانوں، سورہ کہف آیت نمبر 26، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم میں کسی کو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سچی کتاب قرآن مجید کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ مسلمان بن جائیں۔ مسلمانوں، مسلمان بن جاؤ، اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جاؤ، بغاوت سے باز آ جاؤ۔ مسلمانوں، جہنم بہت بری جگہ ہے، بچ جاؤ اس سے۔ صدق اللہ العظیم۔